اگر کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی یہ بات ہے کہ دنیا کے جمہوری ممالک میں الیکشن آزادانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی کو اسے دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہونے والی قوتیں اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے مخصوص قیادت کو سامنے لاتی ہیں اور پھر اس کے جیتنے کے لیے ایک سازگار ماحول تخلیق کیا جاتا ہے۔ سرمایہ اور میڈیا یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو الیکشن کے دوران پوری منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ جمہوریت کا یہ سارا کھیل اس قدر منظم ہے کہ ایک عام ووٹر کو اس بات کا احساس تک نہیں ہو پاتا کہ اس نے یہ قیادت کیوں اور کس وجہ سے منتخب کی ہے۔ وہ اسی بات میں سرخوش و سرمست رہتا ہے کہ اس کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور قیادتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ امریکی الیکشن ان پس پردہ قوتوں کی منصوبہ بندی اور چال بازی کی بہترین مثال ہے۔ ویسے بھی امریکی نظام حکومت کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کے انقلاب، تبدیلی اور سسٹم کے خاتمے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ امریکی آئین ایک مختصر سی دستاویز ہے جو 17 ستمبر 1781 میں تحریر ہوا، 28 ستمبر 1787 کو پیش کیا گیا، 21 جون 1788 کو اسے منظور کر لیا گیا اور 4 مارچ 1789 سے یہ نافذ العمل ہے۔ اپنے نافذ ہونے سے اب تک یعنی 231 سالوں میں اس میں صرف 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ یہ آئین امریکی معاشرے کا سپریم قانون ہے۔ تمام تر نظام حکومت اور اقتدار اس کے مطابق گھمایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نہ کسی قسم کے کمیونسٹ انقلاب کے خواب کا سوچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد ثمر آور ہو سکتی ہے، کیونکہ کمیونزم مزدوروں کی آمریت، پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا ہے اور اسلام اللہ کی حاکمیت، جبکہ امریکی آئین اور دستوری ڈھانچہ بظاہر جمہوری ہے جو اس دکھاوے پر قائم ہے کہ یہاں عوام کی حاکمیت کے سوا کسی اور کی گنجائش نہیں۔ دو بڑی پارٹیوں میں امریکی عوام کو اس بری طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پارٹی تبدیل کرنا عوامی سطح پر ایسا ہی ہے جیسے مذہب تبدیل کرنا۔ پارٹی سے وابستگی کو دین و دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی قدر تصور کیا جاتا ہے اور اب تو اسے ہر جمہوری معاشرے کی ایک علامت بنا دیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مٹھی بھر پارٹی قیادت کو پس پردہ قوتیں یرغمال بنا لیں، انہیں سرمائے سے خریدیں یا دھون سے ساتھ ملائیں، پھر انہیں جیسے چاہیں سدھا لیں۔ اس کے بعد آپ سرمائے کو میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگوں کی رائے بدلنے پر لگا دیں۔ نوم چومسکی نے اپنی مشہور کتاب راضی کرنے کی ترکیب مینوفیکچرنگ دی کانسنٹ میں وہ طریقے بتائے ہیں کہ کیسے میڈیا اور سوشل کیمپین کے ذریعے لوگوں کو کسی ایک خاص شخص، خاص پارٹی اور خاص موقف کے لیے ووٹ دینے کے لیے راضی کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب کمیونسٹ دنیا سے سرد جنگ کا معاملہ تھا تو کیسے کیسے رجت پسند لیڈروں کو ہیرو بنا کر صدر منتخب کروایا گیا۔ افغان جنگ کے دوران رونالڈ ریگن جیسا شخص برسر اقتدار آیا جس نے داڑھیوں، پگڑیوں اور اماموں والے افغان مجاہدین کو امریکی قوم کے 7 آبا، فادرز آف دی نیشن کے ہم پلہ قرار دیا اور پوری قوم نے اس پر تالیاں بجائیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی افغان جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ ریگن جیسا صدر برسر اقتدار آ گیا۔ جیسے ہی کمیونسٹ روس کا خاتمہ ہوا اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اور دشمن کی تخلیق ضروری ہو گئی تو جارج بش 20 جنوری 2001 کو امریکہ کا صدر بنا اور ٹھیک 9 مہینے بعد نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 11 ستمبر کو 2 جہاز ٹکرائے اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کے پس پردہ مقصد یہ تھا کہ جب تک کسی بڑے خوفناک اور ہیبت ناک دشمن کا خوف امریکی عوام پر مسلط نہ کیا جائے، امریکی قوم کو یکجان اور متحد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ رونالڈ ریگن اور جارج بش دونوں کی شخصیتوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ان میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ دونوں اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے بہترین روبوٹ تھے۔ روٹین امریکی صدر، اشاروں پر ناچنے والے۔ جس طرح امریکی تاریخ میں 11 ستمبر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسے حملے کی کوئی مثال نہیں ملتی، ویسے ہی امریکی الیکشنوں میں تمام تر جائزوں کے برعکس اور میڈیا کی مکمل مخالفت کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جیسے پوری دنیا سے الگ تھلگ امریکی سرزمین بہت محفوظ سمجھی جاتی تھی۔
اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس پر کسی جنگجو کے قدم پڑیں گے۔ ویسے ہی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہیلری کلنٹن، جس پر سرمایہ اور میڈیا دونوں مہربان اور مدد فراہم کر رہے ہوں، وہ اس بری طرح سے ہار جائے گی۔ جس طرح 11 ستمبر کا حملہ ان بالادست پس پردہ قوتوں کی کارروائی ہے جس کا علم تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے چہروں کو بھی نہ تھا، ویسے ہی ٹرمپ کا جیتنا بھی گزشتہ 200 سال کے الیکشنوں کے کھیل پر چھائے ہوئے مہروں کی لا علمی کا اظہار ہے۔ یہ قوتیں کون سی ہیں، کیا چاہتی ہیں، اور ٹرمپ کا اس سارے معاملے میں کردار کیا ہے؟ ٹرمپ کو جس مشن کے لیے امریکی صدارت پر بٹھایا گیا تھا اسے اس کی اسی مدت صدارت میں پورا ہو جانا تھا۔ عالمی صہیونیت جو گزشتہ 100 سال سے اس دنیا کے ایسے نقشے کی از سر نو ترتیب کے لیے سرگرم عمل ہے جس کا مرکزی اقتدار یروشلم میں تخت داؤد پر بیٹھا ہوا مسیحا ہوگا، اور اس کی اس عالمی حکومت کے سامنے کسی دوسری عالمی طاقت کا وجود ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹرمپ کے آخری سال صدارت میں اس جانب پیش قدمی ہو جانا تھی، مگر کرونا وائرس نے اسے تھوڑا مؤخر کر دیا۔ اس سفر کا آغاز 23 اکتوبر 1995 کو ایک ایکٹ کے ذریعے ہوا تھا، جب امریکی حکومت نے یروشلم کو تل ابیب کی جگہ اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد 25 سال تک رکا رہا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس بات کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمبیسی وہاں منتقل کر دی۔ یہ ہے وہ آغاز جس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی تھی۔ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور۔ اس دارالحکومت کی منتقلی سے پہلے اسرائیل نے خود کو اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ پیدا کرنے والا ملک بن چکا تھا۔ 85% ڈرون وہاں بنتے تھے اور دنیا کی ہر بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ کوارٹرز وہاں موجود تھا۔ صرف وال سٹریٹ کے دفاتر بند کر کے یروشلم میں کمپیوٹر کھولنے کی دیر تھی کہ یروشلم دنیا کا معاشی دارالحکومت بھی بن جاتا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کی منصوبہ بندی تھی جو امریکہ، چین، روس اور بھارت جیسے ملکوں کو بیکار، ناکارہ اور ایسا تباہال بنا دے جیسے سوویت یونین دنیا کے نقشے سے عالمی طاقت کے طور پر ختم ہو گیا تھا۔ آج سے 3 سال قبل ایک کتاب مارکیٹ میں آئی تھی جس کو پال کارنش اور کنگسلے ڈونلڈسن نے تحریر کیا تھا، ورلڈ آف وار 2020۔ اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر کے الیکشن کے آس پاس کی صورتحال ایسی دکھائی گئی تھی جس میں امریکہ اور یورپ میں نسل پرستی اپنے عروج پر ہوگی، چین اپنا 200 سالہ پرانا عروج حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہوگا، دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہوگی، اور پاکستان کی فوج اور عوام مکمل طور پر ایک جہادی روپ میں ڈھل چکے ہوں گے۔ یہ کتاب ٹرمپ کے اس کردار پر مفصل روشنی ڈالتی ہے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ابھی بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بالا صہیونی اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ضرور بٹھائے گی۔ اگر وہ نہ بیٹھا تو پھر ایسی جنگ شروع ہوگی کہ وہاں کوئی اور بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔